بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے بعد جب یہ انعام دے دیا تو اب اللہ تبارک و تعالی فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اتنا کچھ تمہیں دے دیا ہے، اب تو تم مجھے یاد کرو نا۔ جس سے اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، دنیا میں کوئی تھوڑا سا احسان کر دے، صبح شام اس کا ذکر کرتے ہیں، جی ماشاءاللہ جی فلاں نے ہم پہ یہ احسان کیا، اللہ کا احسان، انہوں نے ہم پہ یہ کرم کر دیا، انہوں نے ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کیا کچھ دے دیا ہے، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی حالانکہ اذکرکم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پہلے اتنا کچھ دے دیا ہے اور وہ کافی ہے۔ یہ کہتے فَاذْكُرُونِی، میرا ذکر کرو، کیونکہ میں نے اتنا کچھ دیا، میرا ذکر کرو، میرا تھینک یو کرو۔ لیکن فرمایا تم میرا تھینک یو کرو گے، ذکر کرو گے تو اس کے مقابلے میں انعام میں تمہارا ذکر کروں گا، پھر ایک اور انعام۔ یہ اللہ کی لطف و عنایت دیکھو۔ اور پھر دیکھو بندہ جب ذکر کرتا ہے، بندے کا ذکر کرنا بھی تو اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا نا۔ تو گویا کہ اللہ بندے کا 2 دفعہ ذکر کرتا ہے۔ اس سے اندازہ کرے کہ بندے پر اللہ کے لطف و عنایت، بندے کا 2 دفعہ ذکر کرتا ہے۔ پہلے اس طرح کہ بندے کو توفیق ذکر دیتا ہے، ذکر کی توفیق دیتا ہے۔ دیکھو بندہ اللہ کا ذکر کیوں کرے گا؟ اللہ اس کے دل میں عنوان ڈالے گا نا ذکر کا، اس کے دل میں الہام ڈالے گا، اس کے زبان کو توفیق دے گا، اب وہ اللہ کا ذکر کرے گا نا۔ تو گویا کہ اللہ کو نے پہلے بندے کو یاد کیا، بندے کو یاد کیا، اس پہ نگاہ ڈالی۔ دیکھو دنیا کے اندر حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ راہ میں چلے جا رہے ہوں، سامنے کوئی حسینہ آ رہی ہو، کوئی حسین محبوب آ رہا ہے، اور اسے جاتے جاتے آپ ایسے غور سے آپ پہ نگاہ ڈال دی، ایسی محبت سے آپ پہ نگاہ ڈال دی، حالانکہ آپ جانتے نہیں ہیں۔ اب جیسے نگاہ ڈالی اور آپ آگے چلے گئے، وہ محبوب گزر گیا، آپ گھر تک آپ کا دل ڈاماڈول ہوتا رہے گا، یار اس سے اتنے پیار سے مجھے دیکھا کون ہے، اس محبوبہ نے مجھے دیکھا، کس محبت سے نگاہ سے دیکھا ہے۔ تو راستے میں دوستوں کو ذکر کرتا جائے گا، گھر آ کے ذکر کرے گا کہ ایک محبوب حسینہ گزری، انہوں نے مجھے ایسی محبت سے دیکھا، پتہ نہیں کیوں دیکھا۔ اب صبح شام آپ اسی ادھیڑ بن میں رہیں گے یا نہیں؟ فرمایا دیکھو اس محبوب نے نگاہ ڈالی، اب آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو اس سے اندازہ کرو، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب اس اللہ نے آپ پر نگاہ محبت ڈالی ہے، پہلے آپ پر اللہ نے نگاہ محبت ڈالی ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر حسین و جمیل کون ہوگا، جسے ساری کائنات کو حسن بخشا ہے، جسے آبشاروں کو حسن بخشا، جسے پھولوں کو حسن بخشا، آسمان و زمین کو وسعت و بلندیاں بخشی ہیں، اس کے اپنے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ حسین کون ذات ہو سکتی ہے؟ وہ محبوب حسین جو ہے اس نے آپ پر نگاہ محبت پہلے ڈالی، اب آپ کا دل جو دگرد ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا، اب آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کی لطف یاد۔ تو اس طرح اللہ نے تمہارے ذکر سے پہلے تمہیں یاد کیا، اور جب تم نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے اس یاد کے بدلے میں پھر تمہارا ذکر کیا۔ کہاں ذکر کیا؟ فرشتوں میں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ من ذکرنی فی نفسی، جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملئ، جو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے، تو فرمایا کہ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، میں اس کو ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو مجمع اس کے مجمع سے زیادہ بہتر ہے، یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو بندے نے جب اللہ کو یاد کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کو فرشتوں میں ذکر کرتے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس سے مجھے یاد کیا، دیکھو یہ میرا ذکر کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، دیکھو مجھے یاد کر رہا ہے۔ یہ بندہ انسانوں میں یاد کر رہا ہے، مخلوق جو انسانوں میں یاد کر رہا ہے، اور میں ایک ایسی مخلوق میں یاد کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ پاکیزہ و مصفا یعنی فرشتوں کی مخلوق ہے، اس کے اندر یاد کر رہا ہوں۔ تو دیکھو اللہ کی لطف عنایت، دیکھو بندے کو 2 دفعہ یاد کرتا ہے، بندہ درمیان میں 1 دفعہ یاد کرتا ہے۔ اس سے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وَاشْكُرُوا لِی، میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کروں گا، سنا؟ یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ وَاشْكُرُوا لِی، تم میرا شکر کرو اور وَلَا تَکْفُرُوا، ناشکری نہ کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر بھی جس طرح برابر کا موضوع وہاں بیان کیا، اس طرح برابر کا موضوع یہاں بیان کیوں نہیں کیا؟ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں یہ نقطہ پتہ چلتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جو کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں،
تو گویا کہ اللہ کے ذکر کی بنیاد اور مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارا ذکر کرے، بس۔ اس سے زیادہ کی حرص انسان کے لیے جائز نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے انوارات نظر آئیں، تاکہ مجھے کشف ہونے لگ جائے، تاکہ میں باکرامت بن جاؤں، تاکہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، تاکہ میں وہ والا مراتب حاصل کر لوں۔ یہ ساری چیزیں کہ ذکر کے دوران انوار غیبیہ کا ظاہر ہونا اور لذات روحانیہ کا ظاہر ہونا، یہ ایک محمود بات تو ہے لیکن مقصود نہیں ہے۔ مقصود ایک ہی چیز ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کو یاد کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہیں یاد کرے گا، بس۔ اس سے زیادہ کی نیت نہ ہو۔ اور یہ بات کہ تم جب اللہ کو یاد کرو گے کہ اللہ مجھے یاد کرے گا کہ نہیں، یہ بات تو ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ یاد کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آپ نے جب اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو آپ یقینی سمجھ جائے کہ اللہ میرا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا۔ چاچی ایک محفل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ جب مجھے یاد کر رہا ہوتا مجھے پتہ چل جاتا۔ لوگ اچھا ماشاءاللہ کمال ہے حضرت، اچھا کیسے پتہ چلتا؟ کہا کہ تمہیں بھی پتہ چل سکتا ہے کہ جب اللہ تمہیں یاد کر رہا ہو تمہیں پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ سب بڑے حیران ہوئے کہ اچھا کیسے؟ کہا کہ قرآن میں اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لہٰذا تم اللہ کا ذکر شروع کر دو تو سمجھو کہ اللہ اس وقت تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے، اور فرمایا اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ذکر تم کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو حقیقت ہے کہ آج ہم یہ پتہ لگانا چاہیں کہ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اللہ کا ذکر شروع کر دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بس سمجھ لو کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، وعدہ قرآن۔ تو اس لیے فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مقصود ذکر کو ذکر فرما دیا کہ مقصود ذکر بس یہ ہونا چاہیے کہ میں اسی اللہ کو یاد کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے یاد کرے۔ میں اس مجمع میں انسانوں کے مجمع میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو اللہ نے کہا کہ میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کروں گا، لہذا میں اس لیے انسانوں کے مجمع میں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہا ہوں تاکہ اللہ عرش کے اوپر فرشتوں میں میرا ذکر کرے۔ اور محبوب کی محفل میں آپ کا نام آ جائے، اس سے بڑی اور زیادہ لطف و عنایت کیا ہو سکتی؟ دیکھو آپ کو پتہ چلے کہ جی سنیں ماشاءاللہ وہ فلاں محفل میں ہم بیٹھے تھے، فلاں حضرت صاحب کی محفل میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، وہ حضرت صاحب نے آپ کا تذکرہ فرمایا، آپ کے بارے میں یوں فرمایا، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، بلکہ آپ کہتے یار بہ جا یار، 10 یار کی گل ہوئی تھی، بڑے شوق سے اسے یار اور کیا کہا، اچھا حضرت صاحب اور کیا فرمایا؟ کہا جی وہ جمیل بڑا اچھا آدمی یار، بڑی اچھی دعوت کرتا ہے، اچھا اور کی کیا جی میں، آپ ایویں شوق چڑھتا ہے کہ دیکھو انسان کی نیچر ہے۔ تو دنیا میں جب آپ سنتے ہیں کہ یا فلاں کی محفل میں آپ کا ذکر ہوتا ہے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً پوچھیں یار کیا بات ہو رہی ہے؟ تو فرمایا دیکھو محبوب کے رب کائنات کے دربار کے اندر آپ کا ذکر ہو جانا یہ تھوڑا بڑا انعام ہے کہ اللہ وہاں فرشتوں میں آپ کا ذکر کر رہے، دیکھو یہ بندے بیٹھے فلاں 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 یہ میرا ذکر کر رہے نیچے، اور فرشتوں میں اللہ آپ کا نام لے رہا ہے۔ اور میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرور فرماتے ہیں یہ لطف اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق ہو، اس سے محبت ہو، اللہ سچا محبوب حقیقی ہو، پھر آپ کو یہ تذکرہ پتہ چلے کہ اللہ کا کہ وہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، پھر مزہ آتا ہے۔ ورنہ اگر یہ تعلق نہیں ہے تو پھر اگر انسان کو 100 دفعہ کہتے ہیں انسان کو مزہ نہیں آتا۔ تو اس پر یہ شعر لکھتے ہیں کہ مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کے کسی کے زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ کسی سے عشق کر کے دیکھو پھر اس کی جدائی میں کیسے راتیں کٹتی ہیں، کیسے جو ہے وہ ایک لمحہ 1 گھنٹہ بنتا ہے، کیسے ایک دن مہینوں بن جاتا ہے اس کی فرقت جدائی میں۔ یہ محبت کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اگر محبت و عشق اللہ کے رسول سے نہیں ہے تو پھر آپ کو جتنے بھی فضیلتیں سناتے رہے آپ کو مزہ نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ یہ بات کہنا کہ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، اللہ کہہ رہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ تو اہل دل کو مستی آ جاتی ہے سن کے، ان کو وجدان آ جاتا ہے، وہ وجد میں جھومتے واہ واہ سبحان اللہ، ہم اللہ کا ذکر کہ اللہ ہمارا ذکر کرے۔
یہ لطف ان کو آئے گا. ہم جیسے کثیف بندے ہوں گے ہمیں کیا مزہ, ہمیں کیا خبر. ہم تو عقل کے بندے ہیں, ہم عشق کے بندے نہیں ہیں. جن کو عشق کی ہوا لگی ہوتی ہے ان کو اس آیت کی قدر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.